اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں پاکستان کی اکنالجمنٹ انہوں نے کی تھی. اب جب وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے، تمہارے یقیناً یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. آج پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے، پاکستان کی امپورٹنس دنیا میں بڑھ گئی ہے. تو یہ اس وجہ سے ہوئی ہے جب آپ نے ڈیمانسٹریٹ کیا، آپ کی ملٹری لیڈرشپ نے ڈیمانسٹریٹ کیا، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ڈیمانسٹریٹ کیا. جب ہم نے مارکے حق میں ہم نے جو اپنا دفاع کیا، پھر بنیان المرصوص میں ہم نے اپنا جواب دیا، تو دنیا مان گئی تھی پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ کنونشنلی جو پاکستان ایک ایسا ہے جس نے اپنا آپ کو ثابت کیا، اپنے سے 11 گنا ملک کو 5 گھنٹے کے اندر ظاہر کر دیا تھا. تو یہ وہ وجوہات ہے جس سے پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان خطے میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ ایران کے معاملات ہوں یا مڈل ایسٹ میں کوئی مسئلہ ہو. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس میں پاکستان امریکہ چائنا کے ریلیشن میں بھی پاکستان ایک کردار ادا کر سکتا ہے. تو پاکستان پاس میں یہ چیزیں کرتا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک ایسا گیپ آ گیا تھا جس میں پاکستان میں ہم پیچھے رہ گئے تھے. ختم ہوا. آج کل پاکستان، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہم واضح طور پر میں کہہ سکتا ہوں ہمارے تعلقات بڑے بلندی پہ ہے، اور جو بنیاد ہے اعتماد کی بنیاد پہ ہے، اور وہ ٹرسٹ ہے جو انہوں نے ملٹری لیڈرشپ پہ کی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی. اور جس کل پریزیڈنٹ ہم نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل کے بارے میں کہ دس مین واز انہوں نے کہا تھا ایکسٹریملی انفلوئنشل ان اسٹاپنگ جو بیٹل وار تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو پاکستان میں ایک کردار جو تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جب میڈیٹ کر رہے تھے تو پاکستان اس میں بھی ایک پازیٹیو کردار ادا کیا. سو اٹ از دی ایکنالجمنٹ تھا، اور انہوں نے کہا اس ایکنالجمنٹ کر کے شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو یہ انویٹیشن دی ہے. سو پاکستان کی یہ کامیابی ہے. بالکل سر، پاکستانی فوج نے پوری دنیا پر دھاک بٹھا دی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. کیا اسی خوف کے نتیجے میں تو یہ ملاقات سامنے نہیں آئی؟ دیکھیں، پاکستان ایز سچ کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی پالیسی واضح ہے. لیکن ہم نے یہ یقیناً یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سولیڈریٹی دکھائے پاکستان نے. ہم نے کہا کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، وہاں پہ مشکلات بالکل بھی ہم نہیں چاہیں گے وہاں پہ ایسے مشکلات میں وہ گر جائے. اور دیکھیں کہ اس لیے پاکستان نے ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی اور ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان نے ایران کی سپورٹ کی ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کی ہے، دوسرے فورمز پہ کی ہے، جس کی برملا اکنالجمنٹ ہم نے دیکھی کہ ایران کے مجلس میں انہوں نے اس کو اکنالج کیا. پاکستان کے ایجنڈے ایران میں لہرائے جا رہے ہیں. تو پاکستان یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ ایران کے اس میں نقصان نہ ہو، کیونکہ دیکھیں اسرائیل جس طریقے سے وہاں پہ بمباری کر رہا ہے، سویلین کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، تو وہ پاکستان اس میں بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے ود مڈل ایسٹرن کنٹریز، مینلی سعودی عرب کے ساتھ مل کر. تو ایک پاکستان میں ایک اچھا کردار اس میں ادا کر سکتا ہے. یقیناً اس پہ وہ یقیناً بات چیت ہوئی ہوگی. اچھا بگیٹی صاحب، دو طرح کے بیانات امریکی صدر کی جانب سے آ رہے ہیں، اور پہلے یہ کہا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ایران کے ساتھ، اور آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں امریکی صدر ایران اسرائیل جنگ کے کانٹیکس میں؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں یہ بیسیکلی پوسچرنگ ہے یا بیان جو اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہے. جس طرح ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ انہوں نے ری لوکیٹ کیے اپنے جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم یوکرین میں لگا تھا وہ مڈل ایسٹ میں شفٹ کر دیا. ایئر ریفیولنگ جہاز جو تھے انہوں نے شفٹ کر کے مڈل ایسٹ میں بھیج دیے ہیں. اپنا ایک کیریئر جو اس وقت ان کا وہ ساؤتھ چائنا سی میں تھا وہ بھی انہوں نے اس طرف موو کر دیا ہے. ان کے آلریڈی 50,000 کے قریب مڈل ایسٹ میں ان کے ٹروپس وہاں پہ اسٹیشن ہے، اور ان کی بڑی مضبوط وہاں پہ پریزنس ہے، کیریئرس وہاں پہ ان کے ہیں. تو وہ بھی پلیسنگ کرنا، پوسچرنگ کی ہے پریشرائز کرنے کے لیے ایران کو، تاکہ وہ ایک انکنڈیشنل وہ چیز مان لے کہ جی میں انریچمنٹ یورینیم نہیں کروں گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی پریشر ٹیکٹکس ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں چائنا کا بھی بڑا کنسرن ہے، رشیا کے بھی بڑا کنسرن ہے. وہ سب چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور بات چیت کے ذریعے کوئی چیز نکالی جائے.
اور دیکھیں اسرائیل اپنے بل بوتے پر ایران کو کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور جس طریقے سے ایران کا رسپانس جا رہا ہے تو اسرائیل میں تو وہاں پہ زیادہ وہاں پہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، 470 کلومیٹر لمبا ہے، نیروسٹ پارٹ جو اس کی ویڈتھ ہے 15 کلومیٹر ہے، تو نقصان تو دیکھیں نا پھر تو کس کا ہوگا۔ اور پھر دیکھیں ابھی جس طریقے سے ان کے پاس ایران کے پاس میزائلس ہیں اور وہ اس کو فائر کر رہے ہیں، تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وار اسٹیمنا یہ وار کتنی چلتی ہے اور ہاؤ لانگ ایران اس کو سسٹین کرتا ہے، تو ڈپینڈ کرے گا بہت ساری آنے والے وقتوں میں سچویشن، کیونکہ ایران کے لیے مسائل یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ ہیلپ آ نہیں سکتی ہے، سینکشنز لگے ہوئے ہیں، تو دیر فور ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ لیکن اسرائیل کا یہ ہے کہ اپنے بل بوتے پہ وہ خود کوئی جنگ جیت نہیں سکتا ہے، اور جس کے لیے دیکھیں کہ ابھی ان کے ڈیفنس سسٹم تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دے ول بیکم ڈیفینس لیس، کیونکہ ان کے پاس میزائل ہی نہیں رہیں گے، تو یہ بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ سر انتہائی اہم بات کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے لیے 2 ہفتے کی دوری پر ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کابینہ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایٹمی حملہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اس سارے صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ایران معاہدے کی یا مذاکرات پہ میز پر آئے گا یا وہ ریٹیلیشن کرتا ہوا اپنے ہدف کو حاصل کرے گا؟ میں دیکھیں ایران تو تیار ہے بات چیت کے لیے، وہ تو انہوں نے اس کا بارہا دفعہ کہا ہے، دیٹس وائی دیکھیں ان کے بہاف پہ چائنا بھی یہی بات کر رہا ہے، رشیا بھی یہی بات کر رہے ہیں، پاکستان بھی یہی چاہے گا کہ بات چیت کے ذریعے بیٹھ کے اس میں ایک سلوشن نکالا جائے، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اس چیز کے لیے بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں نیوکلیر ویپنس کے لیے پچھلے آج ایک سٹوری بھی چل رہی ہے نا، CNN کی سٹوری ہے، 33 سال سے یہ نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ایران نیوکلیر ویپنز بنا رہے ہیں، تو اس وقت انہیں 33 سال سے ڈیٹا دے رہا ہے، 6 مہینے میں، 1 سال میں، 4 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ انریچمنٹ انہوں نے جو کی ہے وہ ہے 60% ہے، جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے کہا ہے، تو وہ ایک ان کے لیے خطرے کا انہوں نے گھنٹی بجائی تھی، اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کپل آف منتھس کے بعد دے کین ریچ ٹو 90%، اور اس کے بعد سال کے اندر دے کین ڈیولپ نیوکلیر ویپنس۔ تو یہ ایک اتھارٹی کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ایجنسی نے کہا ہے، باقی تو بیان بازی ہے، ریٹرکس ہیں، اور بیسیکلی وہ ایران کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے، ان کے نیوکلیر انسٹالیشن کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، الٹیمیٹ گول ان کا رجیم چینج کا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور انتہائی اہم بات، یہ سیم فارمولہ ہے نیتن یاہو کی جانب سے جو کہ عراق کے خلاف استعمال کیا گیا، ایٹامک بم عراق بنا رہا ہے، اور پھر اب ایران کے خلاف بھی وہی سیم فارمولہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں ایکسپوز ہو جائیں گے اسرائیل والے بھی، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دے گا، کیونکہ اب بہت باتیں ہو رہی ہیں اس تمام تناظر پہ کہ امریکہ کو استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ دیکھو کچھ لوگوں کا بالکل اسی طرح کا خیال ہے، ایون امریکہ میں جو کچھ سینیٹرز کا بھی یہی خیال ہے، کچھ کانگریس مین کا بھی خیال ہے کہ اسرائیل بلیک میل کر رہا ہے یا پریشرائز کر رہا ہے، ہمیں یوز کر رہا ہے، ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ تو میں تو کہتا ہوں کہ جی اگر امریکہ کی سپورٹ شامل نہ ہو تو یہ حماس والے اور یہ حزب اللہ والے ہی اسرائیل کے لیے کافی تھے۔ تو لیکن ایک دیکھیں اوبلیگیشن ہے امریکہ کی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ٹریٹی ہے بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل، کہ جب امریکہ اسرائیل کو خطرہ ہوگا اور تھریٹ ہوگا تو امریکہ ان کو بیل آؤٹ کرے گا، تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ اوبلائج ہیں کہ وہ جا کے ان کو سپورٹ کریں۔